بك نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم صدق الله العظيم. عزیز طلباء کرام، بھائیوں اور دوستوں، میرا تخاطب اور میری گفتگو آپ طلباء کرام سے ہے جو میرے ساتھی ہیں، جو اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ اکرام ہیں، وہ میری پشت پناہی فرما رہے ہیں۔ مجھ سے اگر اس مجلس میں کوئی بات خلاف ضابطہ یا اصول کے مطابق نہ ہو تو یہ حضرات میری سرپرستی فرماتے ہوئے رہنمائی فرمائیں گے۔ تو یہ اکابرین تو میرے خطاب کے میرا خطاب ان حضرات سے نہیں۔ عزیز طلبہ کرام نے اس مجلس میں اپنی کارکردگی اور اپنی محنت اور اپنی جد و جہد جس خوش اسلوبی سے اور جس عمدگی سے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے وہ داد کی اور پذیرائی کی مستحق ہے۔ جس موضوع کا ان طلباء نے انتخاب کیا وہ موضوع اس وقت کے عین مناسب ہے۔ آپ حضرات اب یہاں سے جب گھر جائیں گے تو 2 مہینے کے بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے مسجدوں میں کہ تراویح کے شروع ہونے کے بعد جب 5، 7، 8 رکعتیں ہو جاتی ہیں تو کچھ لوگ مسجد میں سے ایسے منہ چھپا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہاں بیٹھ کر کوئی ناجائز کام کیا۔ وہ فوراً نکل جاتے ہیں، وہ صرف 8 رکعت پڑھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اس سے دوسرے لوگ جو وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سی مرتبہ ان کے اس عمل سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ علماء حق کی ذمہ داری ہے، طلباء یہ علماء حق ہیں اور علماء حق کے ترجمان ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے موضوعات کے اوپر تیار رہیں اور دلائل اپنے پاس اکٹھا کر کے رکھیں۔ آپ حضرات جو مناظرہ کر رہے تھے اس میں نے دیکھا کہ دونوں فریق اپنے اپنے دلائل کو کاغذوں میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کو دیکھ کر پڑھ رہے تھے۔ حوالوں کی بھرمار تھی، مع جلد اور صفحہ اور حواشی سب کچھ ذکر ہو رہے تھے، لیکن یہ کاغذ اب بند ہو جائیں گے تو آپ کے ذہن اور دماغ میں سے نہ کسی کتاب کا حوالہ یاد رہے گا نہ کسی حدیث کا مفہوم یاد رہے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک میں اگر کسی نے ہم سے مقابلہ کر لیا تو ہم بغلے جھانکیں گے۔ یہ موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے آپ نے اس مجلس میں جو حاصل کیا ہے ان کو اس پورے مواد کو آپ اپنے ذہن میں مرتب کیجیے۔ رمضان المبارک میں 8 رکعت تراویح مسنون ہیں یا 20 رکعت مسنون ہیں، یہ اختلاف یوں تو حضرات ائمہ اکرام کے مذہب کے مدون ہو جانے کے بعد اب اس کی کوئی اصل نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ تراویح کے سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان تمام ائمہ اکرام کے نزدیک 20 رکعات مسنون ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی 36 رکعتیں ہیں، یعنی 16 رکعت کا وہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو اب ائمہ میں جو اختلاف ہوا، 3 امام ایک طرف ہو گئے، 1 امام ایک طرف ہو گئے ہیں۔ اب تراویح کے سلسلے میں یا تو 20 رکعت کا قول ہے یا تراویح کے سلسلے میں 36 رکعت کا قول ہے۔ اور آپ کو اگر یاد ہوگا تو اصول کی کتابوں میں نور الانوار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اجماع کے بیان میں کہ امت جب کسی مسئلے پر اختلاف کرے، چاہے وہ اختلاف کسی بھی زمانے میں ہو، یہ اختلاف
اس بات کے اوپر اجماع ہوتا ہے کہ اب یہی مسئلہ ہے، یہی 2 قول رہیں گے یا 3 قول رہیں گے، جن 2 یا 3 قولوں پر ائمہ کا اختلاف ثابت ہو جائے، یہ اجماع ہو جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ اب اس کے علاوہ جو بھی قول ہوگا وہ باطل ہے۔ یہ عبارت نور الانوار کے اندر صفحہ 223 پر اجماع کی بیان میں آخر میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ متن ہے: الامۃ اذا اختلفوا فی مسئلۃ فی ای زمان علی قولین کان اجماعا منہ ان سواہا باطل، کہ جب امت کا اتفاق ہو جائے اس بات کے اوپر کسی بھی زمانے میں کہ اس مسئلے میں 2 قول ہیں یا 3 قول ہیں، پھر اس کے بعد یہ اجماع ہو جاتا ہے کہ ان اقوال کے بعد اب جو بھی قول سامنے آئے گا وہ باطل ہوگا۔ تو ائمہ میں اختلاف ہوا، 3 امام 20 رکعت کے قائل ہیں، 1 امام 36 رکعت کے قائل ہیں۔ اس اختلاف کے بعد اب جو بھی نیا قول آئے گا وہ باطل ہے۔ اس اصول کے مطابق، یہ جو نور الانوار کے اندر لکھا ہوا ہے، اس اصول کے مطابق اب تیسرا قول جو ہے وہ باطل ہے، اس لیے اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن غیر مقلدین جو اس مسئلے کو لیے پھرتے ہیں وہ آپ کی اس بات کو مانیں گے نہیں، اس لیے کہ اس مسئلے میں آپ کے بزرگوں میں سے اور آپ کے ائمہ میں سے ایک بڑے فقیہ اور ایک بڑے عالم علامہ ابن الحمام، ان کی رائے بھی یہ ہے کہ تراویح 8 رکعت مسنون ہیں اور 20 رکعت مندوب ہیں۔ ابن الحمام وہ جو حوالہ پیش کر رہے تھے فتح القدیر کا، ان کی رائے یہ ہے کہ تراویح 8 رکعت مسنون ہیں اور 20 رکعت مندوب ہیں۔ انہوں نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ احادیث بھی یہی ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ انہوں نے استدلال کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے، تراویح ہو وہ یا تہجد ہو، اور 3 رکعت جو ہیں وہ وتر کی پڑھتے تھے۔ تو مجموعی طور پر آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اس روایت سے ابن الحمام بھی استدلال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جو روایت ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ تو یہ دونوں روایتیں مستدل ہیں اور یہ دونوں روایتیں دلیل ہیں اس بات کی کہ 8 رکعتیں مسنون ہیں۔ اسی کے اوپر علامہ ابن الحمام نے اپنے قول کی بنیاد رکھی اور انہوں نے اسی کو اپنا قول قرار دیا ہے، اور باقی جو 8 رکعت کے بعد جو رکعتیں پڑھی جائیں گی ان کو وہ مندوب کہتے ہیں۔ لیکن چاہے ابن الحمام کی یہ تحقیق ہو یا غیر مقلدین کی تحقیق ہو، یا آپ نے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت جو ہے یہ تہجد کے بارے میں ہے، کیونکہ اس میں جس نماز کا ذکر ہے وہ نماز رمضان میں بھی آپ پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں بھی پڑھتے تھے، اور یہ سب مان رہے ہیں غیر مقلدین بھی کہ غیر رمضان میں کوئی تراویح نہیں پڑھتا، اسی لیے وہ جواب نہیں دے رہے تھے اس بات کا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو یہ روایت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف کہیں کے بارے میں ہے، یہ تہجد کے بارے میں ہے، یہ روایت مضبوط ہے۔ دوسری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں ایک راوی ہیں عیسیٰ بن جاریہ۔ عیسیٰ بن جاریہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ 7 محدثین نے کلام کیا ہے۔ ان 7 محدثین میں سے 2 کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک حضرت امام ابو داؤد ہیں، دوسرے حضرت امام نسائی ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ بن جاریہ پر جو کلام کیا ہے وہ کھل کر کیا ہے، یعنی واضح انداز میں کیا ہے، اور انہوں نے دونوں نے یہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ بن جاریہ منکر الحدیث ہے۔ اور یہ روایت چونکہ ابن حبان نے لی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، ابن حبان نے اس روایت کی توثیق کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سندن صحیح ہے اور حسن ہے یہ روایت۔ لیکن انہوں نے
کھل کر بیان نہیں دیا، یعنی تعدیل کے سلسلے میں انہوں نے بیان واضح انداز میں نہیں دیا ہے، اور جن لوگوں نے جرح کی ہے انہوں نے واضح انداز میں جرح کی ہے۔ تو تعدیل مبہم ہے اور جرح مفسر ہے، اور محدثین کے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ جرح مفسر وہ معتبر ہوتی ہے بمقابلہ تعدیل مجہول کے، اس لیے یہ روایت بھی قابل استدلال نہیں، یہ روایت بھی 8 رکعات تراویح کے سلسلے میں یہ روایت بھی قابل استدلال نہیں رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت تو تہجد کے بارے میں ہو گئی، یہ اگرچہ تراویح کے سلسلے میں تھی لیکن اس کے اندر یہ راوی منکر الحدیث ہے، یہ بھی قابل استدلال نہیں ہے۔ اس لیے ان دونوں روایتوں سے آیت تراویح کی 8 رکعات ہونے پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ تراویح 20 رکعات ہیں، تراویح کتنی ہیں؟ 20 رکعات ہیں، لیکن 20 رکعات جو حضرات ثابت کرتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی صریح اور مرفوع روایت نہیں ہے۔ 20 رکعات ثابت کرنے والوں کے پاس کوئی حدیث صریح اور مرفوع نہیں ہے۔ آپ نے ان کی بات سنتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، ابھی اپنے دلائل پیش کر رہے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت وتر تراویح پڑھتے تھے اور بعد میں 3 رکعت وتر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے یہ ہمارا مستدل ہے، یہ ہمارا مستدل ہے، لیکن اس کے اندر ایک راوی ہیں جو آپ نے سنا ہے، یزید بن ہارون پہلے راوی ہیں اس حدیث کے، دوسرے راوی ہیں اس کے ابراہیم بن عثمان۔ ابراہیم بن عثمان، یہ جو ابراہیم بن عثمان ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے، اس لیے یہ حدیث ہمارا مستدل ہے، لیکن اس کے اندر بھی ضعف ہے۔ لیکن تمام محدثین کے نزدیک یہ راوی ضعیف نہیں ہے، بلکہ ابن عدی نے ان کے بارے میں نرم کلام کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کذاب قسم کے راوی ہوں یا منکر الحدیث ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا صالح لہو احادیث صالحہ، کہ ان کی حدیثیں جو ہے وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ابن ابی حیہ سے بہتر درجے کے راوی ہیں، ابن ابی حیہ سے بہتر درجے کے راوی ہیں۔ اور ابن ابی حیہ کے بارے میں یحییٰ ابن معین کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثقۃ کبیر، یہ ثقہ ہیں اور بڑے آدمی ہیں۔ تو ان سے بہتر جو ہے وہ کون ہو گئے؟ ابراہیم بن عثمان ان سے بہتر ہیں، لیکن یحییٰ بن ابی حیہ کے بارے میں اکثر محدثین یہ کہتے ہیں کہ وہ مختلف فی ہیں اور حسن درجے کے راوی ہیں۔ تو جب حسن درجے کے راوی ہیں اور ابراہیم بن عثمان ان سے بہتر ہیں تو ابراہیم بن عثمان بھی یقیناً حسن درجے کے راوی ہو گئے، اس لیے یہ روایت ہمارا مستدل ہے، ضعیف ہے لیکن حسن درجے کے راوی ہیں یہ۔ تو جو ہمارا مستدل ہے 20 رکعت تراویح کا، وہ اگرچہ بالکل صحیح اور صریح روایت تو نہیں ہے لیکن حسن درجے کی ہے وہ، اس لیے اس حدیث سے 20 رکعت کے سنت ہونے پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہی نہیں، اس روایت کو تائید حاصل ہو گئی، اس روایت کو تائید حاصل ہو گئی ہے اجماع صحابہ سے۔ اور علامہ ابن الحمام نے فتح القدیر میں یہ لکھا ہے کہ جب اذا تأید الحدیث الضعیف، جب حدیث ضعیف کسی ایسے قرینے کی بنیاد پر جو اس کی صحت کے اوپر دلالت کرتا ہو مؤید ہو جائے، کان صحیحا، تو وہ حدیث کیا بن جاتی ہے؟ صحیح بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ حدیث فی نفسی ہی اگرچہ حسن درجے کے راوی کے ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں ہے لیکن کم درجے کی ہو گئی، لیکن اجماع صحابہ سے اس کو قوت حاصل ہو گئی ہے۔ اور اجماع صحابہ کے بارے میں آپ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھو گے، ملا جیون نے نور الانوار کے اندر مراتب اجماع بیان کرتے ہوئے 4 مراتب بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا مرتبہ صحابہ اکرام کے اجماع کا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ صحابہ اکرام کا جو اجماع ہوتا ہے یہ سب سے قوی درجے کا ہوتا ہے۔ اجماع الصحابۃ نصاً،
پہلا درجہ اجماع کا جو سب سے قوی ہوتا ہے، اجماع الصحابتی نصاً، یعنی صحابہ اکرام کسی چیز کے اوپر اتفاق کر لیں اور اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اور زبان سے وہ یہ کہہ دیں اجمعنا علی کذا، کہ ہم اس کے اوپر متفق ہو گئے ہیں۔ اجماع کی یہ جو صورت ہے، یہ جو قسم ہے، اس کے بارے میں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت اور خبر متواتر کے درجے کا ہے۔ اجماع کی یہ قسم صحابہ اکرام کا جو اجماع ہے اور نص کے ذریعے سے ہو، یہ حکم میں قرآن کریم کی آیت یا حدیث متواتر کے درجے کا ہے، یعنی اس سے حکم قطعی ثابت ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے ملا جی نے، وَيُكَفَّرُ جَاحِدُهُ، کہ اگر کوئی شخص اس حکم کا انکار کر دے گا تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ یہ پہلا درجہ ہوا اجماع کا۔ دوسرا درجہ ہے نص البعض وسکت الباقون۔ اجماع کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ بعض صحابہ اکرام زبان سے بول کر کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے، اور بعض صحابہ اکرام خاموش رہتے ہیں۔ یہ دوسرے درجے کا اجماع ہے۔ یہ اگرچہ قوت میں پہلے درجے سے ذرا کم ہے، لیکن یہ بھی قطعی ہے۔ فرق پہلے میں اور اس میں یہ ہے کہ اس کے منکر کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اس کی تذلیل کی جائے گی، اس کی تفسیق کی جائے گی۔ یہ اجماع بھی درجے میں قطعی دلیل کے ہیں۔ اب صحابہ اکرام کے یہ دو درجے ہو گئے اجماع کے۔ تراویح کا مسئلہ چاہے آپ پہلے اجماع کے تحت میں داخل کر لو، اور اگر اس میں داخل نہیں کرتے تو دوسرے میں اس کو ضرور داخل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک قاری پر سب کو جمع کر دیا، 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد کسی صحابی کی طرف سے اختلاف منقول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے بول کر اور اکثر صحابہ نے خاموشی سے اس حکم کو قبول کر لیا۔ لہذا یہ حکم اب اس اجماع کی وجہ سے، اگرچہ ضعیف حدیث اور حسن درجے کی وہ حدیث ہے، لیکن اس اجماع کے ملنے کی وجہ سے اب وہ قوت میں بالکل صریح قطعی کے ہو گئی۔ لہذا اب تراویح کے اوپر 20 رکعت ہونے پر جو اجماع ہے، یہ گویا اس حدیث کی بنیاد پر اور صحابہ کرام کی اس اجماع کی بنیاد پر بمنزلہ قطعی کے ہو گیا ہے۔ پھر حضرات صحابہ کرام کے تمام کی اتباع کا اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے، خاص طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ آپ نے اصول میں پڑھا ہے کہ علی الزام کے لیے آتا ہے۔ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑ لو، اور پھر اس کے اوپر عطف کر رہے ہیں وسنت الخلفاء الراشدین، معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے۔ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا بھی حکم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صحابہ کرام کی اور خاص طور پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 رکعت کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کر دینے اور اجماع کر دینے کے بعد اب یہ حکم گویا سنت نبوی سے بھی ثابت ہو گیا۔ یعنی اس کا ثبوت اب کس سے ہو گیا؟ حضور علیہ السلام کے قول سے بھی ہو گیا ہے۔ لہذا 20 رکعت تراویح ہی سنت ہے، 20 رکعت تراویح ہی سنت ہے۔ یہی علماء اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، اور اسی پر عمل ہوتا ہے۔ اسی پر کیا کیا جاتا ہے؟ عمل کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں دلائل کو محفوظ کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ جو مناظرہ مدارس میں کیے جاتے ہیں اور مشق کی جاتی ہے، یہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ جب ضرورت پڑے تو آپ میدان میں نکل کر مد مقابل کو اور مخالفین کو جواب دے سکیں۔ ان کا جواب آپ تقریری طور پر دینے کے بھی مکلف ہیں، تحریری طور پر دینے کے بھی مکلف ہیں۔ تو آپ کو تقریر کی بھی مشق کرنی چاہیے، بولنے کی بھی مشق کرنی چاہیے، اور تحریری طور پر بھی جواب دینے کی مشق کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے، در مختار کے اندر عبارت ہے، المناظرۃ فی العلم لنصرۃ الدین عبادۃ۔ مناظرہ یعنی علمی بحث و مباحثہ کرنا دین کی نصرت اور مدد کرنے کے لیے یہ عبادت ہے۔
بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، طلبہ بہت سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب اس کی کیا ضرورت ہے، اب کہاں مناظرہ ہوتا ہے؟ نہیں، ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ مناظرے کی تو شکل ہے، یعنی وہ اب شکل دوسری ہو گئی ہے۔ پہلے اس طریقے سے آمنے سامنے اسٹیج لگتے تھے اور مناظرہ ہوتا تھا، اب آپ جو ہے وہ دور بیٹھے بیٹھے جو ہے کہ ایک موضوع کے اوپر کافی لمبی دیر تک گفتگو کرتے ہیں، یہ تو مناظرہ ہی تو ہے۔ اور آپ کو مناظرہ کرنے کا اس لیے حکم نہیں دیا گیا کہ آپ مد مقابل کے اوپر ماننے کو لازم کریں گے کہ آپ میری بات مانو ہی نہیں، لنصرت الدین، آپ کو دین کی نصرت کرنی ہے، یعنی دین کی حقانیت کو ثابت کرنا ہے، دین کے حق ہونے کو بیان کرنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی کوئی مانتا تو ہے نہیں تو مناظرہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ نہیں، آپ کو منوانا نہیں ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جس کو توفیق دیں گے وہ مانیں گے۔ آپ کی ذمہ داری تو اللہ کے رسول کے خلیفہ اور نائب ہونے کی یہ ہے کہ آپ دین کی نصرت کریں۔ اس کے لیے آپ مناظرے کے طور پر مناظرے میں حصہ لے کر محنت کریں اور اس انداز پر اپنی تیاری کریں، اور اگر کوئی مناظرے میں حصہ نہیں لیتا تو وہ اس کے علاوہ خارج میں جو ہے ان تمام موضوعات کے اوپر کے جن سے ہمارا مقابلہ ہوتا رہتا ہے تیاری کرنی چاہیے۔ ہر دور کے اندر حق اور باطل کا اختلاف رہا ہے، حق اور باطل کا آپس میں ٹکراؤ اور مقابلہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام نے اپنے قوم کے ساتھ مناظرہ کیا کہ نہیں؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دلیل حضرت ابراہیم کو دی ہے۔ دلیل کس نے دی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دلائل القاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ ان دلائل کی بنیاد پر پھر حضرت ابراہیم اپنی قوم کے اوپر غالب ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجوں کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، یعنی حق کی توفیق دے دیتے ہیں، حق کے دلائل وہ خود بھی سمجھ جاتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھا دیتا ہے۔ تو اگر کسی کے ذریعے سے دین کی کوئی خدمت ہو جائے تو وہ اس کو یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے اوپر انعام فرما دیا کہ اس نے میرے سامنے دلائل کو واضح کر دیا اور مجھے یہ توفیق دی کہ میں خود بھی ان کو سمجھوں اور دوسروں کو بھی سمجھاؤں۔ دلائل سے آپ مد مقابل کو مطمئن کریں، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ اور مناظرے کے لیے جیسے علمی تیاری ہونی چاہیے، اسی طریقے سے آدمی کو ذہنی طور پر، یعنی آدمی کو ذکی بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر فہم و فراست بھی ہونی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ آپ علمی دلائل دیتے رہیں گے لیکن وہ سامنے والا مانے گا نہیں۔ آپ اگر اس کو سادے انداز میں اور دیہی انداز میں سمجھا دیں گے تو وہ اس کی فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ شاید فتح الملہم کے اندر یاد پڑتا ہے، علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دہریوں سے سابقہ پڑ گیا۔ دہریے جو اللہ کو نہیں مانتے، ملحد، دین حق سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، راہ حق سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ نظام اور یہ کارخانہ عالم خود بخود چل رہا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ پورا کا پورا خود بخود چل رہا ہے، یہ کارخانہ خود بخود چل رہا ہے۔ آپ لوگ سارے ادھر متوجہ ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا اور ان کا مقابلہ ہو گیا دہریوں سے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کارخانہ عالم خود بخود چل رہا ہے، اس کا کوئی بنانے والا اور کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر مناظرہ طے ہو گیا، تاریخ مقرر ہو گئی، دن مقرر ہو گیا، وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں تاریخ، فلاں دن اور فلاں وقت میں فلاں جگہ جو ہے وہ مناظرہ ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ عین وقت پر پہنچ جاؤں، مناظرے کا جو وقت آپ نے طے کیا ہے میں اس وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ جب وہ تاریخ آ گئی، وہ وقت آ گیا اور مخالفین ملحدین سب وہاں اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت پر نہیں پہنچ پائے، بہت دیر ہو گئی۔ جب دیر ہو گئی تو سب لوگ گھڑی دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو ہار گئے ہیں اس لیے نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہانپتے کانپتے تھوڑی دیر تاخیر کے بعد اسٹیج پر پہنچے ہیں، تو سب لوگ سر ہو گئے کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی ہے۔
آپ نے شرائط کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا آپ مناظرہ ہار گئے ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ بھئی پہلے میری بات تو سن لو، پہلے مجھ سے یہ تو پوچھ لو کہ دیر کیوں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بتائیے حضرت۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھئی میں گھر سے بالکل ٹھیک ٹائم سے چل دیا تھا، میں وقت پر پہنچ جاتا، لیکن ہوا یہ کہ جب میں گھر سے نکلا تو راستے میں ہوا، طوفان، بارش یہ سب شروع ہو گیا، بارش آ گئی سخت، اور میرے راستے میں دریا پڑتا ہے، اس دریا کے اندر بہت زیادہ پانی آ گیا، وہاں کوئی نہ کشتی ہے نہ کوئی اور سامان آنے جانے کا، تو میں کنارے پر کھڑا رہا اور میں حیران تھا کہ میں کس طریقے سے اس دریا کو پار کر کے ادھر جاؤں۔ تو میں نے اچانک دیکھا کہ دریا کے کنارے پر جو درخت کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک درخت خود بخود کٹ گیا، اور کٹنے کے بعد اس کے تختے بن گئے، تختے بننے کے بعد اس کی کشتی بن گئی، اور کشتی بننے کے بعد وہ دریا میں آ گئی، اور پھر لوگ اس پر سوار ہو گئے، میں بھی اس پر سوار ہو گیا، اور پھر ہم پار ہو کر ادھر آ گئے، تو اس لیے مجھے آنے میں دیر ہوئی۔ تو سب تاڑی بجانے لگے اور یہ کہنے لگے کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے، یہ دیکھو بڑے میاں کیا کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹنے لگ جائیں، خود بخود اس کے تختے بن جائیں، اور خود بخود وہ سیٹ ہو کر کشتی بن جائے، اور پھر خود بخود پانی میں تیرنے لگے اور لوگ سوار ہو کر اس میں ادھر آ جائیں۔ تو سب جو ہے وہ مذاق کرنے لگے، ٹھٹا کرنے لگے امام صاحب کا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب معمولی سا یہ کام خود بخود نہیں ہو سکتا کہ ایک درخت کٹ جائے، اس کے تختے بن جائیں، اس کی کشتی بن جائے، اس پر لوگ سوار ہو ادھر آ جائیں، یہ معمولی سا کام خود بخود نہیں ہو سکتا، تو یہ اتنا بڑا کارخانہ کیسے خود بخود چل رہا ہے، یہ نظام کیسے خود بخود چل رہا ہے۔ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ کیسے چل رہا ہے؟ جب اتنا کام بغیر کسی کے کیے ہوئے نہیں ہو رہا ہے تو یہ کارخانہ عالم بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ اس کا چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی اس کا مدبر ہے۔ لہذا مناظرہ ختم ہو گیا، امام صاحب نے اپنی بات کو اس انداز پر ثابت کر دیا کہ سب ہکے بکے رہ گئے۔ اس لیے علمی تیاری کے ساتھ ساتھ آدمی کو حاضر جواب بھی ہونا چاہیے، اور اس کو ذکی بھی ہونا چاہیے کہ وہ مد مقابل کو کسی بھی طریقے سے کیا کر دے، خاموش کر دے، اس کو مطمئن کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے جو تیاری کی ہے واقعتاً اس سے دل خوش ہوا ہے،